بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکنڈری کلاس۔ آج ہم مولوی محمد حسین آزاد سبق نمبر 4 محنت پسند خدمت کا صفحہ نمبر 22 کو پڑھیں گے۔ جی عزیز طالبات، جیسے کہ ہم نے پہلے جو ہے صفحہ نمبر 21 میں پڑھا کہ دنیا پہلے کیسے تھی، انسان کیسے تھا، اس میں کوئی برائی موجود نہیں تھی، بڑی خوشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ پھر دوسری عبارت میں ہم نے پڑھا کہ ایک دم سے اس کا جو کیا ہے عالم، پوری دنیا کے جو ایسی بو پھیلی جسے انسانیت کی جو حص تھی برائی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی۔ صفحہ نمبر 22 میں عزیز طلباء دیکھیں کہ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامانی فرواں جو تھا، جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ جی عزیز طلباء دیکھیں، اس میں وہ کہنے ہیں کہ جو کون سی صحبت پھیلی، کون سی بو پھیلی، جو پہلے کیا تھا، پہلے انسان ایسا نہیں تھا، بڑے آسانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ زندگی بسر، لیکن ایک دم ایسی بو پھیلی جس سے اس میں کیا آ گیا، طمع آ گئی، لالچ آ گیا، ہرس آ گئی۔ اب وہ کیا سوچنے لگا کہ اب جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے۔ فارغ البال کا مطلب ہے بے فکری، ہر طرح سے اطمینان۔ بموجب کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے۔ عیش وافر میں عیش و عشرت کا زیادہ سامان ہونا۔ سامان فرواں کا مطلب ہوتا ہے سامان جو کثرت سے میسر ہو، جو آپ کے پاس میسر ہو۔ تونگر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امارت یا دولت مندی۔ تونگر کہتی ہے امیری کو اور تونگری دولت مندی کو۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس تھے، پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب بھی ہوں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو، یعنی ہم اس میں کیا چیز آ گئی، لالچ و طمع آ گیا، اور کیا چیز آ گئی، حسد آ گیا، کہ اب جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، لیکن ہمارا ہمسایہ، ہمارا ساتھ والا جو ساتھی ہے، وہ کیا ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، وہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات واضح ہو گئی نا آپ کے اوپر، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ضرورت کے مارے بہت زیادہ ضرورت مند، اگر بہت زیادہ ان کے سامنے جو تھے بہت زیادہ خوشحال کسی کو دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیسے ہمارے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ جی عزیز طلبات، صفحہ نمبر 22 کا عبارت نمبر 2 دیکھیے۔ اس بدنیتی کی سزا کیا ہوئی؟ اب یہ پہلے تو بڑی خوشی سے زندگی بسر کرتا، ہر ایک کے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوتی تھیں، اب لیکن جو ہی دنیا کی حالت بدلی تو کیا آ گیا ان میں، اب ان میں زیادہ لوٹ کھسوٹ، دوسروں سے جو تھی چیزیں لینا چھیننا، اور حسد، لالچ نے اس کی جگہ لے لی۔ اب دیکھیں اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہننا اور پیرزادے بن کر آئے۔ اب یہاں پہ کس کی بات کر رہے ہیں وہ؟ احتیاج اور افلاس، ٹھیک ہے۔ اب احتیاج اور افلاس جو ہے کیا بن کے آئے، یہاں پہ پائیں حضرت انسان کی طمع خام کے خمیر تھے۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ احتیاج اور جو ہیں، احتیاج کہتے ہیں بیٹا حاجت مند، ضرورت مند کو، افلاس کسے کہتی ہیں، غربت کو۔ اب یہاں حضرت انسان طمع خمیر کے خمیر تھے کا مطلب کیا ہے، انسان کا خمیر حرص و طمع سے اٹھا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کیا، معتقد کا مطلب کیا ہوتا ہے، عقیدت مند ہونا۔ اب انہوں نے پہلے کیا کیا، خسرو آرام کو چھوڑ دیا اور کس کی طرف مائل ہو گئے، احتیاج اور افلاس۔ احتیاج کیا ہے، حاجت، ضرورت ہوتی ہے، افلاس کیا ہے، غربت، اور انہوں نے خسرو آرام کو چھوڑا اور کس کی طرف آ گئے، اس کی طرف آ گئے، اور معتقد ہونا، ان کو کیا کرنا شروع ہو گئے، اس کو ماننا شروع ہو گئے۔ ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نجس قدم کے
آنے سے ملک فرا کا رنگ بالکل بدل گیا۔ اب کیا ہوا، معتقد عقیدت مند اب انہوں نے کیا کیا، احتیاج اور افلاس کی طرف رجوع کیا، ٹھیک ہے، ان کے عقیدت مند بن گئے۔ نحس قدم کیا ہو گیا، ناپاک قدم والا یعنی نحوست والا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، رنگ بدل گیا، من حالات بالکل ہی بدل گئے۔ کون سے حالات عزیز طلبہ، جیسے کہ جو کہ پہلے بالکل خوشحالی تھی، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی حسد نہیں تھا، لیکن اب اس کی جگہ کیا ہو گیا، حسد اور لالچ نے لے لیا۔ یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے ان لوگوں کو آن گھیرا۔ انواع و اقسام قسم قسم کے، سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے۔ بنجر ایسی زمین جس پہ کچھ پیدا نہ ہوا ہو، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ اب ساگ پات کہتے ہیں بیٹا سبزیوں کو، نباتات کہتے ہیں پودوں کو۔ موٹی قسم کے نباتات سے مراد کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو زمین میں سے اگتی ہیں۔ یہاں مراد کون سی ہیں، مکئی، جوار، گندم وغیرہ وغیرہ۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا، یعنی کہ شدید سردی نے، اور اس کی وجہ سے کہ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ اب ٹڈی دل کا مطلب کیا، ٹڈیوں کا بڑا گروہ جو کہ کیا کرتا ہے، اس لشکر میں وبا اور امراض غول بیماریوں کیا کرتے اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک اس میں پھیل جاتے۔ قحط سالی کا ٹڈی دل جو ہے اس کے بعد ہے کہ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھاتا، خشک سالی بڑے پیمانے پہ پھیل جاتی۔ جیسا کہ دیکھیں عزیز طالبات، اگر آپ اس ٹائم میں نظر دوڑائیں تو ہمارے پورے ملک میں بھی اس ٹائم یہی حالات ہیں۔ کیا حالات ہیں کہ بیماریوں کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹڈی دل کا حملہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، تو کہ ہم انسان کیوں نہیں سوچتے، بحیثیت ایک مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہم نے اس میں سے کس طرح سے نکلنا ہے، ہم میں کیا کمیاں کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں ہم پر مسلط یعنی ہمیں ڈال دی جاتی ہیں۔ آزمائش ہے انسان کی، سوچے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، سمجھ دی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اب اسی لشکر میں، اب دیکھیں بیٹا، اسی لشکر میں وبا مرض کے غول بیماری پھیل جاتے، اپنے ساتھ لے کر آتے، تمام ملک میں کیا کر دیتے، پھیل جاتے۔ اس کے بعد جو ہے پھیل جاتے، غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم کیا ہو جاتا، ہر چیز، یک قلم فوراً ہر چیز برباد ہو جاتی۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، یعنی کہ ہر طرح کی تکلیف تو سہ سکتے تھے، لیکن قحط سالی کا یعنی کہ جب خوراک ہی آپ کے پاس موجود ہو، کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہ ہو، تو وہ جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں کس کی وجہ سے تھی، احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر کیا کر رہے تھے، یعنی اب انسان نے کیا سوچا کہ واقعی ہم کیا تھے اور کیا بن گئے اور کس کی وجہ سے بنے، اپنی ان چیزوں کی وجہ سے، تو وہ کیا کرنا شروع ہو گئے، اس چیز پہ انہیں پچھتاوا ہونا شروع کیا، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے۔ اب عزیز طلبہ صفحہ نمبر 22 کا تیسرا پیراگراف دیکھیے، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر و مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور سیب کے درخت پہ کیا کیا، جھولا ڈالے، الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب حاجت ضرورت مند جو ان کے پاس جاتا تھا اپنی پریشانی کو لے کر، اس کی کیا کر دیتے تھے، ان کی اصلاح کر دیتے تھے، ان کو مشورہ دے دیتے تھے۔ اب یہاں یہ سب مل کے ان کے پاس گئے، برائے خدا کوئی ایسی، اب ان کو کیا کہا کہ ہمیں کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے ان کو کہا کس سے نجات مل جائے، احتیاج و افلاس سے۔ تو اس نے ان کو کیا مشورہ دیا، اس نے ان سے کہا، وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، خسرو رام کیا تھا، ایک فرشتہ صحت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق کے شکر ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تکلیف جو تمہیں آئی ہے، تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ گڑھا کھودا ہے اس کا۔ یہ افلاس ایسی بری ہے کہ انسان کو بے بس اور کیا کر دیتی ہے، بے بس اور لاچار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہتی ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام کیا ہے، محنت پسند خردمند، اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امی کا دودھ پیا ہے اور ہنرمندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے
اب یہاں پہ عزیز طالبات ایک بات کا ذہن رکھے گا کہ صدر نحوست کی وجہ سے پہلے تھی احتیاج اور افلاس سے. اب وہ یہاں پہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان سارے عالم کا یعنی کہ اس عالم کا رنگ دیکھ کر، جو عالم کا بے رنگ دیکھ کر، دنیا کی بے رونقی دیکھ کر جو ہے دو چیزیں جو تھی کون سی، تدبیر اور مشورہ، وہ کیا تھی، وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئی تھی. انہوں نے تمام لوگوں کو کیا مشورہ دیا کہ آپ کس کے پاس جاؤ، جو احتیاج اور افلاس کا ہی ایک بیٹا ہے جس کا نام کیا ہے، محنت پسند خیرت مند ہے. اور وہ کیا ہے، اس نے انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ کچھ نرالا ہے، اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اس سے پالا ہے. اب یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا بیٹا کہ انہوں نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے. ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اس کا فرزند ہے لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسری ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چلاکی ہے. تو اس میں عزیز طالبات وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے امید کا دودھ پیا کہ پر امید ہے. اب اس میں جو ہے اب اس کے لیے ہے وہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے کیے کا علاج چاہیے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کس کے پاس جانا ہے، احتیاج اور افلاس کے بیٹے کے پاس، جو کہ جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے. وہ تمہاری کیا کرے گا، مدد کرے گا. جی عزیز طلبات، یہ آج کا لیکچر ہے. انشاءاللہ آخری لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کر لیں گے.